کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ تو حضور کی سیرت محفوظ ہے، حضور کے نقوش کی ساخت کیا تھی، حسن کیا تھا، جمال کیا تھا، وہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی عادات کیا تھی، طرز تکلم کیا تھا، گفتگو کا طریقہ کیا تھا، بات کرنے کا سلیقہ کیا تھا، لوگوں سے مخاطبت فرماتے تو کیا انداز تھا، ایک ایک چیز محفوظ فرمائی گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ اپنے آقا کی زندگی کو اپنائیں تو کوئی حضور کا امر وقت ہی نہیں ہے، کھلی کتاب کی طرح حضور کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جتنی حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی شخصیت پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کی شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی۔ حضور کے ایک ایک عمل کو بیان فرمایا گیا۔ تو اس لیے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد کا موسم ہمارے دل کی دنیا کے اندر ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، تو اس موسم میں اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنے اندر اتاریں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اپنے رویوں کا حصہ بنائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں کسی کو پوچھنے کی نوبت نہ آئے اور تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہ پیش ہو، تمہارا طرز زندگی ایسا ہو، تم دور سے چل کے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، ہماری پہچان ہو، ہماری پہچان ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ایک پارٹی کے جیالے تھے، سیاسی پارٹی کے، تو وہ دور سے آ رہے ہوتے تھے تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا جیالہ آ گیا، اب یہ آتے ہی بات خود ہی نہیں کرے گا، وہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو یار ایک سیاسی پارٹی کا جیالہ دور سے پہچانا جائے تو محمد کا متوالا کیوں نہ پہچانا جائے، حضور کا عاشق کیوں نہ پہچانا جائے۔ لوگ دور سے کہیں یہ حضور کا عاشق آ رہا ہے، یہ آتے بات حضور کی کرے گا۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال دیں، ان کی سیرت کے سانچے میں ڈال دیں، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے اس کو دعا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی سیرت کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتارنا ہوگا، اپنی روحوں کے اندر جذب کرنا ہوگا اور اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہوگا، تاکہ ہمارے آقا کی خوشنودی، ہمارے آقا کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ امام قرطبی نے ایک جملہ لکھا، میں یہ بیان کر کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ امام قرطبی کہتے ہیں اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے۔ اگر وہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی قرآن سے محبت نہیں ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی جائے، اور حضور سے محبت کی دلیل فرماتے ہیں یہ ہے کہ حضور کی سنت سے محبت کی جائے۔ اور پھر آخری بات فرمائی، حضور کی سنت سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور سنت کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر لیا جائے۔ عالی مرتبت سامعین، حاضرین، دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بلکہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی کہ ہماری خوش بختی کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب سے تجاوز کر کے 8ویں ارب میں داخل ہو چکی ہے، اور 500 سے زیادہ دنیا کے اوپر دھرم، مذہب اور جو ہے وہ مختلف گروہ پائے جاتے ہیں اعتقادی اعتبار سے۔ اب 500 دنیا کے مذاہب اور 8 ارب کے قریب آبادی، پھر میں اور آپ اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا گیا ہے، ہمیں حضور کا نوکر بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی ہم نے ٹوکن دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ ہماری کسی عبادت کا نتیجہ تھا، ہماری کسی نیکی کا صلہ تھا، ہمارے کسی اچھے کام کا اجر تھا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوا، ہم نے آنکھ کھولی
تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اور انہوں نے آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا ہے، حضور کا نوکر بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے فارسی کا کہ بری نازم کہ ہستم امت کو، بری نازم، میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ ذرا دیکھیے حسن شعر کا، بری نازم کہ ہستم امت کو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، ہوں تو گناہ گار لیکن خوش نصیب نکلا کہ حضور میں آپ کا امتی ٹھہرا۔ اور یہ میری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری کسی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری کسی عبادت اور نیکی کا صلہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے غلاموں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ جب اتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی تو پھر اگلا مرحلہ ہمارے ذمہ رکھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کو اس آقا، اس نبی، اس رسول کی سیرت کے مطابق ڈھال دینا ہے، اور تمہاری وضاقتہ سے لے کے انداز معاشرت تک حضور علیہ السلام کی غلامی تمہارے رویے سے، طرز زندگی سے اور انداز معاشرت سے دکھائی دے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں غفلت میں زندگی بیت نہ جائے اور ہم اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے نہ چلے جائیں۔ یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے زندگی، یہ اس کی عطا کردہ امانت ہے زندگی، اور اس نے خود بتایا کہ زندگی کو میرے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو، اور محبوب کریم سے کہا محبوب ذرا ان لوگوں کو زندگی گزار کے دکھاؤ کیسے زندگی گزارو۔ حضور نے زندگی گزار کے دکھائی، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ آئیے میلاد کے اس نورانی موسم کے اندر ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ساری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق بسر کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم نے عزم کر لیا تو اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کرنا ہے، اور اگر ہم نے عزم نہیں کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا باب ایسا رکھا ہے، اگر کوئی نہیں چاہتا تو اللہ بھی پھر پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو حضور کی دہلیز پہ لے جانا ہے اور ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ